بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 3 ڈیولپمنٹ یا نشوونما۔ نشوونما کے اصولوں کا مطالعہ کیا جا رہا تھا، جن میں سے ہم نے 5 اصولوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں پہلا اصول یہ تھا کہ نشوونما ایک مسلسل عمل ہے، پھر نشوونما ایک تخلیقی عمل ہے، نشوونما ایک مربوط عمل ہے، نشوونما ایک چکردار عمل ہے، اور نشوونما کی رفتار یکساں نہیں ہوتی، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نشوونما کے 6 اصول کا مطالعہ کریں گے۔ نشوونما کا عمل ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ The process of development is based on the past experiences۔ نشوونما کے عمل کے دوران بچہ بہت سے نئے کردار سیکھتا ہے۔ اب یہ نئے سیکھے ہوئے کردار کا بچے کے پرانے تجربات سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر دفعہ وہ نئی چیز سیکھ لیتا ہے۔ جو بھی وہ نئی چیز سیکھتا ہے اس کی بنیاد ماضی کے تجربات پر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک قوم ماضی کے تجربات کو نظر انداز کر کے ترقی نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی فرد ابتدائی تجربات سے فائدہ اٹھائے بغیر نشوونما کے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرد کے ماضی کے تجربات مستقبل کے کردار کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ماضی کے تجربات مستقبل کے تجربات کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں۔ پرانے کردار کی بنیاد پر نئے کردار جنم لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ رینگنے اور کھڑے ہونے کے تجربات کی بنیاد پر ہی چلنا اور دوڑنا سیکھتا ہے۔ یعنی پہلے بچے نے کرالنگ سیکھی، رینگنا سیکھا، پھر کھڑا ہونا سیکھا، اور یہ بیس بنے بچے کے چلنے اور دوڑنے پہ۔ یعنی انہی تجربات کی بنیاد پر اس نے چلنا سیکھ لیا اور دوڑنا سیکھ لیا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی پروسیس میں اس نے ڈائریکٹ ہی چلنا اور دوڑنا شروع کر دیا ہے، بلکہ پہلے اس نے رینگنا سیکھا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہونا سیکھا، اس کی بنیاد پر اس نے چلنا اور دوڑنا سیکھا۔ اسی طرح بچے کی بے معنی آوازوں سے ہی اس کی زبان جنم لیتی ہے۔ یعنی شروع میں وہ مختلف قسم کی بے معنی آوازیں نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ بولنا سیکھتا ہے۔ نشوونما کا 7واں اصول، نشوونما توارث اور ماحول کا نتیجہ ہے۔ ڈیولپمنٹ از این آؤٹ کم آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ۔ نشوونما توارث اور ماحول سے گہرے اثرات قبول کرتی ہے۔ اسکینر کے مطابق نشوونما توارث اور ماحول کا نتیجہ ہے۔ یعنی نشوونما کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک ہیریڈیٹی اور دوسری انوائرمنٹ۔ ہیریڈیٹی توارثی خصوصیات، یعنی جو کچھ وہ اپنے والدین سے یا آباء و اجداد سے لے کر آتا ہے وراثت میں لیتا ہے، اور انوائرمنٹ جس ماحول میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اگر بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے بہتر ماحول ملے تو اس کی ہمہ پہلو نشوونما پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ توارثی خصوصیات بھی انسانی نشوونما پر اپنے اثرات چھوڑتی ہیں۔ اب وراثت میں بچہ کیا لیتا ہے؟ قد، ذہانت اور جسامت۔ اور اگر اس کو بہتر ماحول دیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت بہتر ماحول میں کی جائے تو اس کی نشوونما اور اچھی ہوگی۔ کرو اینڈ کرو کے مطابق نشوونما کے لیے توارث اور ماحول بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص کو اچھی قسم کی توارثی خصوصیات ملیں، یعنی اپنے آباء و اجداد یا والدین سے بہترین ذہانت اور جسمانی صلاحیتیں ملیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا ماحول بھی دیا جائے جس میں تمام فیسلٹیز ہوں، اچھی خوراک ہو، اچھی نفسیاتی ماحول ہو، تو اس کی متوازن نشوونما کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ڈیولپمنٹ برائٹ ہوتی ہے۔ نشوونما کا 8واں اصول، مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ بات تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے
کہ ہر بچے کی نشو و نما کی رفتار دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ ہمارا عام مشاہدہ بھی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ تمام بچوں کی نشو و نما ایک ہی طرح سے نہیں ہوتی۔ کسی بچے کا قد جلدی لمبا ہو جاتا ہے، کسی کا دیر سے لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا رہ جاتا ہے، کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ بعض بچوں کی نشو و نما کی رفتار تیز اور بعض کی کم ہوتی ہے۔ مختلف بچوں کی نشو و نما کی رفتار میں یہ اختلاف جو ہے یہ قدرتی امر ہے، کیونکہ نشو و نما کا انحصار توارثی صلاحیتوں اور ماحول پر ہے۔ وہی بات جو ہم نے اوپر دیکھی، یعنی اگر توارثی صلاحیتیں اچھی ملی ہوں اور ماحول بھی اچھا ہو تو نشو و نما بہترین ہوگی، لیکن اگر دونوں میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو تو وہ نشو و نما پر اثر انداز ہوگی۔ ماہرین کے مطابق ہر بچے کی نشو و نما کی رفتار میں انفرادیت پائی جاتی ہے، یعنی ہر فرد الگ طریقے سے نشو و نما کے عمل سے گزرتا ہے۔ ہر بچے کی نشو و نما پر کئی اندرونی اور بیرونی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے تمام بچوں میں ایک ہی وقت پر ایک جیسی نشو و نمائی تبدیلیاں پیدا ہونا ضروری نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تمام بچے ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی نشو و نما کے عمل سے گزریں یا ان میں وہی تبدیلیاں پیدا ہوں جو دوسرے میں ہیں۔ مثلاً ایک بچے کو والدین سے قد کی غیر معمولی صلاحیت ملی ہے، یعنی ایک اچھا قد ملا ہے، جبکہ دوسرے بچے کے والدین کا قد چھوٹا ہے۔ ان دونوں بچوں سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ عمر کے ہر درجے میں ان کے قد اور وزن میں ایک جیسا اضافہ ہوگا۔ ایک کے پیرنٹس کو لمبا قد ملا، دوسرے کے پیرنٹس کا قد چھوٹا تھا، اس وجہ سے وہ بچہ اس طرح سے گروتھ نہیں کر پایا۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض بچے ابتدائی عمر میں اپنے مختلف پہلوؤں کی زیادہ نشو و نما حاصل کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ بعض بچوں کی نشو و نما کی رفتار ابتدائی سالوں میں سست ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر نشو و نما کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ نشو و نما کا نواں اصول۔ جنسی اختلافات بھی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کی نشو و نما کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فرق پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں عام طور پر لڑکوں سے 1-2 سال پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ بلوغت تک ان کی ذہنی نشو و نما کی رفتار لڑکوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، یعنی ان کی ذہنی نشو و نما بلوغت تک لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بلوغت کے بعد لڑکے ذہانت میں لڑکیوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی نشو و نما میں رفتار کا فرق غدود کے نظام کی کارکردگی کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ودرنگٹن کے مطابق لڑکیاں کسی بھی طبعی عمر میں لڑکوں سے زیادہ ذہنی پختگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، یعنی ذہنی طور پر میچور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے لڑکیوں کے معاشرتی تعلقات میں بھی لڑکوں کی نسبت زیادہ نفاست اور سلیقہ موجود ہوتا ہے، یعنی وہ جو سوشل حلقہ بناتی ہیں وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ سلیقہ مند ہوتا ہے۔ ماحول، جسمانی بناوٹ اور ذہنی اختلافات کی وجہ سے لڑکیوں کی دلچسپیاں بھی لڑکوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ نشو و نما کا 10واں اصول۔ بلوغت کے دور میں نشو و نما مخصوص ہوتی ہے، پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ان ایڈولسنس۔ اب بلوغت کا دور فرد کی ہمہ پہلو نشو و نما کا عروج کا دور ہوتا ہے، ہر چیز پیک پر ہوتی ہے بلوغت کے دور میں۔ اس دور میں نشو و نما مخصوص رجحانات اور میلانات کی حامل ہوتی ہے۔ افراد میں جسمانی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے پختگی پائی جاتی ہے۔ اس دور میں انہیں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اب ایک ٹیچر کا کیا فرض ہے یا والدین کا کیا فرض ہے کہ وہ اس دور میں فرد کی مناسب رہنمائی کریں تاکہ وہ معاشرتی مطابقت حاصل کر کے معاشرے کا مفید شہری بن سکے اور ضائع نہ ہو۔ زندگی کے اس دور میں
فرد کی مختلف پیشوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور وہ معاشی خود کفالت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں اس کی مناسب رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ آج ہم نے نشو و نما کے اصولوں کا مطالعہ کیا۔